اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون لآیات لقوم یعقلون۔ یہ کتنی ایک ہی آیات میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی باتیں کر دی۔ یہ دنوں کا پھرنا، رات دن کا بدلنا، اور پھر جو ہے آسمان زمین، یہ ساری چیزیں، اور کشتیوں کا چلنا، یہ ان کا رد و بدل جو ہے اس پہ غور کرو، اللہ رب العزت کہتا ہے۔ پھر آسمان سے جو پانی برستا ہے، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، مردہ میں جان پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اگر ایسا میں کر سکتا ہوں کہ مردہ زمین جو ختم ہو چکی ہے، جس کو آپ نے پہلے جب اس کو آپ نے اس میں بیج ڈالا، وہ لہلہائی، اس کا بیج آیا، اس کے بعد وہ زرد ہو گیا، ہواؤں میں بکھر گیا، اور پھر ختم ہو کے زمین پھر اسی طرح ہو گئی۔ پھر اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے پھر میں نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موت، اور اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور تمام جتنے بھی جانور اور جتنے بھی چوپائے زمین پر چلنے والے ہیں ان کے پانی کا انتظام کیا۔ وتصریف الریاح، اور پھر ہوائیں چلائیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل اڑے زمین اور زمینوں سے، آسمان اور زمین کے درمیان میں بادلوں نے جو ہے خبریں دیں، ہوائیں چلیں، بادل برسنے والے ہیں۔ یہ اگر یہ بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام اللہ رب العزت کا اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت کے نظام تو سارے دنیا کے اندر یہ زندہ رہنے کی تو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خوراک لوگوں کو کہاں ملے، کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ دو چیزیں تو اللہ رب العزت نے مفت لوگوں کو دے دی ہیں زندگی کے زندہ رہنے کے لیے، وہ ہے ہوا اور پانی، جس کی کوئی قیمت اللہ رب العزت رکھی۔ زمین کے نیچے پانی رکھا ہے، زمین کو تھوڑا سا اس کو بناؤ، سوراخ کرو، نیچے جاؤ اور پانی نکل آئے گا۔ ہوائیں ویسے چل رہی ہیں اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہوا ختم ہو جائے، انسان کا سانس اکھڑ جائے۔ اور پھر روزی کا بھی انتظام بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور جو یقین والے ہیں، دیکھو پرندوں کو اللہ رب العزت وہ خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بھی یہی کیا تھا کہ تمہاری خوراک کا ذمہ میں نے لے لیا ہوا ہے۔ دنیا میں تم آئے ہو تو میں نے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے۔ قدر اللہ مقادیر من قبل ان یخلق السماوات والارض بخمیسین الف سنۃ، 50,000 سال زمین و آسمان بننے سے پہلے تمہاری تقدیر لکھ دی گئی۔ جو چیز نہیں لکھی وہ ہے آخرت کی زندگی، وہ تم نے بنانی ہے۔ یہ تو ساری چیزیں میں نے بنا دی تمہاری زندگی رہنا کے لیے، ہوا، پانی، خوراک، ان کا انتظام میں نے کر دی۔ اس کے بعد تمہاری زندگی میں جو عیاشیاں آنی ہیں، محل بنانے ہیں، آپ نے کوٹھیاں بنانی ہیں، کاروں میں سفر کرنا ہے، جس کا جیسے ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ لوگ کر نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی دنیا کا تاجر بن جاتا ہے، انجوائے کر رہا ہے دنیا۔
اور پھر اگر وہ اللہ رب العزت کو بھولے اور آخرت کو بھولے تو وہ نادان ہے نا. اللہ رب العزت نے تو اس کو بتا دیا تھا کہ یہ زندگی تمہاری اس دنیا کی ہے اور اگلی زندگی تم نے خود بنانی ہے. اور اگر تم اس زندگی کے ہو کے رہ گئے تو پھر اگلی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دو باتیں اللہ نے، تو کتنی جامعیت ہے اللہ کے کلام میں. سورہ والنازعات کی یہ دو آیات ہیں، دو آیات جو آپ کو جہنم کا راستہ بتاتی ہیں، جہنمیوں کی پہچان بتاتی ہیں، اور دو آیات ہیں جو جنتیوں کی پہچان بتاتی ہیں. کتنا اور اس میں اتنی جامعیت ہے کہ ہر چیز آ جائے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ واقعی یہی ہے. اب جو میں نے یہ آیات پڑھی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ انسان جو باغی ہو گیا، جس نے اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی صفات کو ماننے سے، اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے سے، اللہ رب العزت کے جتنی بھی طور طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں، 5 وقت کی جو ہے نماز پڑھنا، کلمہ، توحید، نماز، اور اس کے بعد یقین، اللہ رب العزت پر یقین کا ہونا، صحیح یقین، یہ ہے توحید. رسالت کا ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مکمل جو ہے یقین کرنا، آخر الزمان نبی ہیں، یہ ہے رسالت. توحید اور رسالت اس سے بن گئی. اس کے بعد آپ نے نماز قائم کرنی ہے، 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں. یہ ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے اس کے ایمان کا حصہ بناتی ہیں. تو ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام آئیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور دنیا میں عذاب. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب طرف سے جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہی کسی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا ہے. یہ جو برس رہا ہے کوڑا، جب انسان اللہ رب العزت سے بھٹک جاتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے قول اقرار پورے نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت تو اس کو کہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت تو کہتا تھا تم نہ گھبراؤ، تم نہ کرو، تم ہی رہو گے سربراہ، اور تم ہی رہو گے اوپر اگر تم مومن رہے. آج اگر ہم اوپر نہیں ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے پہلے مومن بنو. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ صَوْتَ عَذَابٍ. اللہ رب العزت نے کوڑا جو ہے کوڑا برسا دیتا ہے اللہ رب العزت، اور جس کو چاہے جس کے ہاتھ میں کوڑا دے دے وہ مسلمانوں پہ برساتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے. غزہ پر، فلسطین پر معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، حاملہ عورتیں جو ہیں ان کی تعداد یونائٹڈ نیشنز نے بتائی ہے کہ اس مہینے میں اتنی عورتوں کے وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، ساری نسل کشی ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ابتلا سے مسلمانوں کو نکالے، اس کا کوئی راستہ نکالے. اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگو ساری چیزیں، تب اللہ رب العزت جو ہے کوئی معافی کا اعلان فرمائیں گے اور پھر اس مصیبت سے جان چھڑوائیں گے. وما علینا الا البلاغ.